السلام علیکم. شام کے ویلاگ میں حاضر. میں نے جو پہلے 3 دن کچھ روحانی شخصیات کا ذکر کیا، بزرگ لوگ، صوفی لوگ، شاہ حسین، شاہ لطیف بھٹائی اور میاں محمد بخش، تو مجھے کچھ محسوس ہوا کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بزرگوں والا جو عمل تھا یہ ذرا زیادہ مشکل ہے، اسی طرح ہرمٹ کی طرح الگ ہو جانا اور دنیا داری سے بالکل الگ ہو کے، اور یہ تو ہر کوئی سمجھتا ہے کہ روحانیت ایسے جون سی ہے، اپنے آپ پہ طاری کی جا سکتی ہے. ایسا بالکل نہیں ہے. آج میں آپ کو 3 شخصیات کا تذکرہ کروں گا جو میرے نزدیک ان میں سے ایک تو فوت ہو گئے ہیں اور 2 ابھی زندہ ہیں، جو بہت زیادہ روحانی ہیں. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں روحانیت کا مذہب سے بالکل کوئی تعلق نہیں ہے. روحانیت صرف روح کو جسم پر فوقیت دینے کا معاملہ ہے، اور اس میں ایمانداری بہت ضروری ہے، اور اس میں دنیا کے لیے محبت بہت ضروری ہے. تو خلق خدا کے لیے محبت بہت ضروری ہے. میری پسندیدہ 3 شخصیات میں سے ایک پاکستانی ہیں، اختر حمید، جنہوں نے اورنگی پائلٹ پروجیکٹ چلایا اور بہت کامیاب. انہوں نے بالکل گراؤنڈ پہ آ کر ایک سادہ سا لباس پہن کر اورنگی کے لوگوں کو ترغیب دی کہ کیسے آپ اپنا سیوریج سسٹم ٹھیک کر سکتے ہیں، پانی کا معاملہ حل کر سکتے ہیں. اور جب وہ فوت ہو گئے تو ان کے بعد ان کی جانشین پروین آغا کو واٹر مافیا نے قتل کر دیا، جس کا مجھے بہت دکھ ہوا، لیکن وہ اپنا کام کر گئے. میرے نزدیک ہر وہ شخص عظیم ہے، خواہ اس نے ایک درخت ہی لگایا ہو اپنی پوری زندگی میں، اس سے ادھر دنیا میں آنے سے پہلے اور دنیا کے آنے کے بعد اس نے فرق صرف ایک درخت کی صورت میں ڈالا ہو. بائی دا وے، اس سلسلے میں آج میں ٹویٹر پر دیکھ رہا تھا کہ بنگلہ دیش سے ایک شخص کی سٹوری پڑھ رہا تھا کہ 12 سال کی عمر میں اس نے پہلا درخت لگایا، اور آج اس نے ان 48 سالوں میں وہ 60 سال کا ہو گیا ہے، کوئی 50,000 سے زیادہ اس نے درخت لگائے ہیں. وہ روز درخت لگاتا ہے اور اپنے کاروبار زندگی کے لیے وہ ایک سائیکل رکشہ چلاتا ہے جس پہ وہ سواریاں لاد کے لوگوں کو جلا، جس سے وہ اپنا بسر گزر کرتا ہے. کیا کمال کی یہ روحانی لوگ ہیں. یہ مادہ پرستی سے بالکل دور چلے گئے ہوئے ہیں. بالکل میری طرح ان کا مادہ پرستی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا خلق خدا کے ساتھ تعلق ہے. تو اختر حمید کا میں بتا رہا تھا کہ وہ شخصیت واقعی تھیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر دے گا، ایک وہ ماڈل دے گا. میں اچھا یہ بھی بتاتا چلوں، اس لسٹ میں یہ چندے شندے والے لوگوں کو نہیں رکھتا، ڈاکٹر امجد ثاقب، ایدی شیدی، عمران کوکینی، بالکل نہیں. ان کا خلق خدا کی خدمت سے کوئی تعلق نہیں تھا. یہ اپنی تھانے داری، نمبرداری، بدماشی، ایدی کا تو مذہب سے بھی کوئی تعلق دور دور تک نہیں تھا، اور بہت ہی عجیب و غریب قسم کا آدمی تھا. دوسری میری پسندیدہ شخصیت سویڈن سے ہیلینا نورڈبرگ ہے، جو اپنی لوکل فیوچرز آرگنائزیشن چلاتی ہے، جو پہلی دفعہ 1974 میں لداخ میں آئی. لوگوں کو منتیں کی، ان کے ترلے نکالے. اس وقت لداخ پہ تبت کے چینی لوگ موجود ہوتے تھے، اور ان کی وہ منتیں کرتی تھی کہ نہ چین کے قریب جاؤ، نہ انڈیا کے قریب جاؤ. آج 74 سے آپ دیکھیں تقریباً 50 سال ہونے کو ہیں. اس دوران چین نے اس طرف سے سڑک بنائی، انڈیا نے اس طرف سے سڑک بنائی، اور پچھلے دنوں باقاعدہ انسانوں کی آپس میں ادھر جنگ ہوئی. میں ہیلینا نورڈبرگ کا کوئی 3 سال پہلے کا انٹرویو پڑھ رہا تھا. وہ بہت زیادہ ڈس اپوائنٹڈ تھی. اس نے کہا کہ میں نوجوان نسل جو ادھر تھی ان کو میں روک نہیں سکی. میں نے بہت زور لگایا کہ یور فیوچر از ہیئر، یور روٹس آر دیئر. بالکل پریمسونی ممبئی کی جو لڑکی ہے اس والی بات. ادھر سے بالکل موو نہ کریں، مادہ پرستی سے دور رہیں. جو آپ نے ادھر سبزیاں جو کچھ گرو کرنا ہے، گرو دیم ہیئر. This is your مستقبل. You have been blessed with a beautiful land. وہ اپنے اس پروجیکٹ میں جاری ہیں. اس نے کچھ اور جگہ بھی اس طرح کے پروجیکٹ ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں چلائے ہیں. کوئی اتنے زیادہ کامیاب نہیں ہوئے، لیکن
اس کا تھیم بہت زیادہ مجھے اچھا لگا. وہ ایک بہت زیادہ روحانی طور پہ بلیسڈ خاتون ہے. ایک اور اسی طرح کی روحانی طور پہ بلیسڈ خاتون اینٹی گلوبلائزیشن لوکل کلچرز پر بلیو کرنے والی سوزانا اندروتھا رائے ہے، جو بڑی مشہور انڈیا کی ناولسٹ ہے، بڑی مشہور انڈیا کی ایکٹیوسٹ ہے. اور میں تو کہتا ہوں کہ کمال ہے. ایک تو وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ انڈیا میں فوج کا عمل دخل نہیں ہے، لوگوں کو اٹھائے جانے والا معاملہ نہیں ہے، اتنا خوف نہیں ہے، تو شاید اروندھتی رائے بڑی اوپنلی یہ ایکٹیویزم کر سکی ہے. اس کی لڑائی صرف کورٹس میں ہوتی تھی. میں اس کی ایک آرٹیکل، ایک انٹرویو پڑھ رہا تھا، تو اروندھتی کہہ رہی تھی کہ میری تو ساری زندگی جو ہے، اس کی شادی بھی کوئی 7-8 سال رہی، صرف ایک فلمی دنیا کے شخص کے ساتھ تھی، تو وہ کوئی میرا خیال 80 میں ہی ختم ہو گئی تھی، 1980 میں. 60 سال کی مشکل سے عمر ہے اروندھتی رائے کی. تو وہ کہتی کہ میں تو اب سارا دن کبھی کسی شہر، کبھی کسی جگہ، ہوٹلوں میں میری زندگی، وکیل انگیج کیے ہوئے ہیں، لوگوں کے رائٹس کے لیے میں فائٹ کرتی ہوں. کوئی ہندوستان میں ایسا مسئلہ نہیں جس میں انہوں نے سپورٹ اروندھتی نہ سٹینڈ کی ہو ٹورڈز ہیومینٹی، ٹورڈز پیپل. کشمیر کے لیے تو اس کا سٹینڈ بہت بول رہا ہے، اور اس نے بالکل میرے والے بات کی ہے کہ یہ انگریزوں کی بہت زیادہ زیادتی تھی. اروندھتی رائے امریکہ بھی 4-5 دفعہ آئی ہے، نوم چمسکی وغیرہ ان کے ساتھ مل کے اس کی پریس کانفرنسز اور خطاب اس نے کیے ہیں. اس نے امریکہ کو بہت زیادہ لتوڑا ہے امریکہ کی ایکسٹینشنلزم پالیسیز میں. اور اروندھتی رائے بالکل ہی میری طرح کیپٹلسٹ ورڈ کی بہت زیادہ جانی دشمن ہے. جب مودی آیا تھا تو اس نے کہا تھا کہ سب سے بڑے بدماش یہ کیپٹلسٹ ہیں، اور اب یہ اس شخص کو لے آئے ہیں. اروندھتی رائے ہی ڈیمز کے خلاف تھی، وہ واحد خاتون ہے جس نے ڈیمز کے خلاف بڑا ہنگامہ کیا، بلکہ چین کے 3 گورجز ڈیم کے خلاف بھی اروندھتی رائے نے بڑی پریس کانفرنسز اور بڑی ہنگامہ ہرائی کی. کیا کمال کی شخصیت ہے، کیا اس خاتون میں اللہ تعالیٰ نے روحانیت دی، کیا اس خاتون میں اللہ تعالیٰ نے انسانیت کا درد دیا ہے. شی از سروائیونگ. میں کہتا ہوں کہ ایک تو میں بھی کہ ادھر فوج کا کوئی انفلوئنس نہیں ہے، یہ خفیہ والوں کا اٹھانے کا معاملہ نہیں ہے، تو شاید اس وجہ سے. اور دوسرا اس کا ایک کزن این ڈی ٹی وی ہے، ادھر ایک میڈیا گروپ اس کا مالک ہے. این ڈی ٹی وی کافی زوردار گروپ ہے انڈیا میں، تو میں بھی اس وجہ سے بھی اس کو تھوڑی سی سپورٹ ملتی ہے. پلس اس نے جو سٹیچر اختیار کر لیا ہے اروندھتی رائے نے، شاید وہ سبین محمود کی طرح مافیا کے لیے اس کو اڑانا بہت زیادہ مشکل ہو. میں اپنا اس کو کنکلوڈ کروں گا. ایک ٹویٹ آج میں نے دیکھی اس شخص کی، بہت ہی خوبصورت ٹویٹ اس شخص نے دی، کمال کی. پاکستان نے ہندوستان کے اسپائی کو کونسلر ایکسیس دی، جو ہندوستان نے لینے سے انکار کیا ہے، کیونکہ ہندوستان ذرا پریسٹیجیس اپر پرنسپل پوزیشن میں ہے. پاکستان اس وقت بالکل نیچے لگ کے گیم کھیل رہا ہے، صرف اور صرف مکار، بدماش، غدار فوجی ٹرائیکا، یہ جنرل باجوہ، جنرل فیض حمید اور پاک غفورے کا. پاکستان بالکل نیچے لگ گیا ہے، ذلیل ہو رہا ہے، مر رہا ہے. مزید مشکلات پاکستان کے لیے آ رہی ہیں. کبھی سنتھیا ریچی جیسی امریکی کشتی کو اللہ معاف کرے، وہ یوسف نسیم کھوکھر جیسے پانڈے جو ہیں خدا نخواستہ پیغمبر بناتے پھر رہے ہیں، اور کہیں یہ انڈیا کے تلوے چاٹ رہے ہیں کہ کلبھوشن سنگھ کو کسی طرح لے جاؤ، بڑی غلطی ہو گئی، معاف کر لو. کبھی ادھر وائٹ ہاؤس میں الٹے پڑے ہوئے ہیں، کبھی ادھر بیجنگ میں مر رہے ہیں کہ ہمارا کچھ کرو. او خدا کے واسطے پاکستان کو ان 22 کروڑ لوگوں پہ چھوڑ دو، ٹھیک ہے نا. مجھے بھی حکمران نہ بناؤ، میں ادھر سے ہی ان کو گائیڈ کر دوں گا کہ آپ نے ملک کیسے چلانا ہے، ٹھیک ہے نا. اول تو وہ اختر حمید کا پڑھ لیں، پروگرام دیکھ لیں، وہ ہیلینا نارتھ برگ کا پروگرام دیکھ لیں. اروندھتی رائے کو لے آیا کریں، وہ آ کے بتا دیا کرے گی کہ الوؤ تمہاری بہتری کے لیے یہ چیز ہے، ان بدماشوں سے جان چھڑاؤ. تو وہ ٹویٹ بڑی دلچسپ تھی. اس نے کہا، ایک شخص نے، کہ آپ ہندوستان کے اس کو اسپائی کو کونسلر ایکسیس دیتے پھر رہے ہیں جو لے بھی نہیں رہے، تو برائے مہربانی یہ جو ہزاروں یا لاکھوں مسنگ پرسنز ہیں
ان کی فیملیز کو ہی کونسلر ایکسیس دے دیں، ان کی فیملیز کو انسانی ایکسیس دے دیں ان سے رابطے کی۔ یہاں اس وقت ہم پاکستان میں کھڑے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ میرے سے غالباً اللہ تعالیٰ کی میں بہت شکر ادا کرتا ہوں، مجھے ان سب چیزوں کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ شاید اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ جیسے میں نے ان 3 شخصیات کا بتایا، شاید اللہ تعالیٰ بھی، کیونکہ میری ہمیشہ دعا رہی ہے اللہ تعالیٰ میرے ہاتھوں سے مخلوق کی خدمت کروا، تو شاید کوئی اس طرح کا میسج ایسا چلا جائے جیسے کہ کل میں نے کہا تھا۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ کم از کم 500 لوگ ہم سر جوڑ کے بیٹھ جائیں گے، سوچیں گے کہ ہم اپنی دنیا ارسپیکٹیو آف انڈیا، پاکستان، اسرائیل، پیلسٹین، سعودی عربیہ، امریکہ، چائنا، جاپان، کس طرح اس کو ٹھیک کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ کل صبح تک کے لیے اجازت۔ اللہ